السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام کی بے مثال قربانیاں اور کچھ حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس والہانہ محبت و فداکاری کا مظاہرہ کیا تھا، اس کا تصور بھی رہتی دنیا تک عالم اسلام کو روحانی جذبے سے مالا مال کرتا رہے گا۔ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کون کون اپنی جان کی قربان کر سکتا ہے؟ تب زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ چند انصاریوں کے ساتھ آگے بڑھے اور ایک کے بعد ایک ساتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ پھر جب عبداللہ بن کمیہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار کیا تو ام عمارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئیں اور اس کے وار کو اپنے کندھے پر روک لیا۔ پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ تیروں سے چھلنی ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کے تیر اور تلوار ہاتھوں پر روکی، جس کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ دشمن کی ایک جماعت حملے کے لیے آگے بڑھی تو تنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا رخ پھیر دیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور جانثاری نے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہاتھ سے خوشبو نکلنا۔ حدیث۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے بعد ایک زمانہ گزر گیا، میں اس ہاتھ سے کھاتی رہی اور اس کو دھوتی رہی، لیکن میرے اس ہاتھ سے مسک کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ بہقی کی دلائل نبوہ 3151۔ ایک فرض کے بارے میں مزدور کی پوری مزدوری دینا۔ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن 3 لوگوں کا مقابل بن کر ان سے جھگڑوں گا۔ ان تین میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا اور اس سے پورا کام لیا مگر اس کو پوری مزدوری نہیں دی۔ ابن ماجہ 2442 حدیث نمبر۔ خلاصہ، مزدور کو مکمل مزدوری دینا واجب ہے۔ ایک سنت کے بارے میں بد اخلاقی سے بچنے کی دعا۔ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والہوى۔ ترجمہ۔ اے اللہ، میں برے اخلاق اور خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حدیث ترمذی 3591۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا۔ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی خوب اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ حدیث ابو داؤد 906۔ ایک گناہ کے بارے میں یتیموں کا مال کھانے کا گناہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ،
ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث سورہ نساء آیت نمبر 2۔ دنیا کے بارے میں نافرمانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہاں نافرمان لوگ ہیں، کتنے ہی باغ، چشمے، کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے سب چھوڑ گئے۔ ہم نے اسی طرح کیا، ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسرے قوم کو بنا دیا۔ پھر ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ حدیث سورہ دخان 25 و 29۔ آخرت کے بارے میں اہل ایمان اور قیامت کا دن۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 50,000 سال کے برابر دن یعنی قیامت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کتنا لمبا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن مومن کے لیے اتنا مختصر کر دیا جائے گا جتنی دیر میں یہ دنیا میں فرض نماز ادا کیا کرتا تھا۔ حدیث مسند احمد 11,320۔ طب نبوی سے علاج، کدو یعنی لوکی دودھی سے علاج۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے چاروں طرف سے کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ اسی روز سے میرے دل میں کدو کی رغبت پیدا ہو گئی۔ حدیث بخاری 5379۔ فائدہ: اطباء نے اس کے بے شمار فوائد لکھے ہیں، اور اگر وہی کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو بدن کو عمدہ غذائیت بخشتا ہے۔ گرم مزاج اور بخار زدہ لوگوں کے لیے یہ غیر معمولی طور پر نفع بخش ہے۔ نبی کی نصیحت، پڑوسی کا احترام کیا کرو۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی کا احترام کرنا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسی کا کیا حق ہے؟ فرمایا، اگر وہ تم سے کچھ مانگے تو اس کو دے دیا کرو۔ حدیث ترغیب و ترہیب 3657۔ دوستو، اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب اور ایک لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کے ایمان پر خاتمہ فرمائے، ایمان پہ چلنے والا بنائے، دین اسلام کی بات کرنے والا، ذکر کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سب بخیر، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔